غور سے سنیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ ایک نوجوان عورت نور اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد صرف اس لیے سسرال واپس گئی کہ اس کے دل میں بار بار صلح حدیبیہ کی یاد تازہ ہو رہی تھی، جو اسے سکھا رہی تھی کہ کبھی کبھی صبر کرنا مقابلہ کرنے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن صرف 10 دن کے اندر اللہ نے اس کے لالچی سسرال والوں کا اصل چہرہ ایسے ظاہر کیا کہ اس کے والد کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کھل کر رکھ دیا، اور 10ویں دن جو ہوا اس نے نور کی پوری زندگی بدل دی۔ جو جہیز وہ چاہتے تھے، وہ سچ جسے اللہ نے ظاہر کر دیا، نور کی پراسرار واپسی۔ نور ہمیشہ سے وہ عورت تھی جس کے دل میں طوفان ہوتے مگر آنکھوں میں سکون، جو خود ٹوٹ کر بھی مسکرا دیتی تھی، اور جو اپنی تکلیف اس لیے چھپا لیتی تھی کہ اس کے ماں باپ پریشان نہ ہوں۔ شاید یہی اس کی پہلی غلطی تھی۔ غلطی اس لیے نہیں کہ صبر کرنا غلط ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ایسے گھرانے کے لیے خاموشی میں جلتی رہی جو اس کی نرمی کے لائق ہی نہیں تھا۔ وہ گھرانہ جو محبت کو تولتا تھا سونے کے وزن میں، روپے کی گنتی میں، چیزوں کی قیمت میں، اور جس دن نور کی شادی رحمان خاندان میں ہوئی، اسی دن اسے احساس ہو گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ اسے ان کے استقبال کے لہجے میں بے رخی محسوس ہوئی، مسکراہٹوں میں سختی محسوس ہوئی، آنکھوں میں وہ تیزی محسوس ہوئی جو کسی جیولر میں ہوتی ہے جب وہ زیور کا بھاؤ لگاتا ہے۔ حالانکہ نور کے والدین نے اپنی بساط سے بڑھ کر جہیز دیا تھا، مگر رحمان خاندان کے لیے وہ بھی کبھی کافی نہیں تھا، خاص طور پر اس کی ساس شبانہ کے لیے، جس کی آنکھیں اپنے بیٹے سے زیادہ نوٹوں کو دیکھ کر چمکتی تھیں۔ اور نور خود کو سمجھاتی رہی کہ شادی صبر مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے، برداشت مانگتی ہے، اسی لیے وہ ہر طعنہ برداشت کرتی رہی، ہر شکایت سن کر خاموش رہتی رہی، ہر موازنہ سہتی رہی، جبکہ اس کا شوہر عمران، جو کبھی اس کا محافظ بننے کا وعدہ کرتا تھا، آہستہ آہستہ بدلتا گیا۔ وہ ایسا شخص بن گیا جو صرف پیسوں کی باتوں میں بولتا تھا اور نور کے آنسوؤں پر خاموش رہتا تھا۔ اور جب نور نے ایک ننھی سی بیٹی کو جنم دیا، خوشی اور پیار کی جگہ اس کے سسرال والوں نے اس موقع کو بھی پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ بار بار کہنے لگے کہ وہ میکے جائے تاکہ بچے کے مستقبل کے نام پر مزید رقم مانگی جا سکے، جبکہ نور کا دل جانتا تھا کہ یہ صرف لالچ ہے، پیار کا بہانہ نہیں۔ اور نور خود کو ایک چیز کی طرح محسوس کرنے لگی جو ادھار پر دی جا رہی ہو، مگر وہ انکار نہیں کر سکی کیونکہ اس نے ابھی ابھی بچی کو جنم دیا تھا۔ اس کا جسم کمزور تھا، دل بوجھل تھا، روح تھکی ہوئی تھی، اس لیے وہ میکے آ گئی، اپنی بیٹی کی خوشبو میں اپنا دکھ چھپاتی رہی۔ اور اس کے والد، جو خود بھی بوڑھے اور نرم دل کے تھے، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ بھی عمران اور شبانہ کی بار بار کی کالوں سے پریشان تھے جو ہر دفعہ کوئی نئی مانگ رکھتے، پیسے، تحفے، زیور، یہاں تک کہ نور کا دل ان کے نام سے ہی گھبرا اٹھتا تھا، اور وہ سجدے میں گر کر اللہ سے پوچھتی کہ اس کی زندگی اتنی بھاری کیوں ہے، مگر جب بھی وہ ہمت کرتی کہ واپس نہ جائے، انکار کرے، اپنا حق لے، اس کے دل میں صلح حدیبیہ کی کہانی گونجنے لگتی۔ وہ لمحہ جب رسول اللہ نے ایک ایسا معاہدہ قبول کیا تھا جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ناموافق لگتا تھا، مگر اللہ نے اسی صبر میں ایسی حکمت رکھی تھی کہ دنیا حیران رہ گئی، اور نور کو لگتا کہ اللہ اسے بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ ابھی رک جا، ابھی برداشت کر، ابھی لڑنے کا وقت نہیں، ابھی حکمت کا وقت ہے۔ پھر ہفتوں کی منت، دباؤ اور جذباتی بلیک میلنگ کے بعد نور کے والد نے بلاخر انہیں من لیا کہ وہ نور کو واپس لے جائیں، اور نور نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے دل کے ہر دروازے سے چیخیں نکل رہی تھیں کہ یہ راستہ صحیح نہیں، مگر اس نے خود کو صلح حدیبیہ یاد دلایا، وہ سکون، وہ اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دینے والا لمحہ، اور وہ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر، بیٹی کو چوم کر، آنسو پوچھ کر، آدھے دل کے ساتھ سسرال واپس آ گئی، جہاں شروع کے چند دن حیرت انگیز طور پر نرم گزرے، جیسے سب بدل گئے ہوں، جیسے ان کے دلوں میں یکدم رحم پیدا ہو گیا ہو۔ شبانہ کبھی کبھار چائے پوچھ لیتی، مصنوعی مسکراہٹ ڈال لیتی، اور نور نے دل میں سوچا شاید یہ اللہ کی رحمت ہے، شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر 10 دن بعد سچائی نے کڑکتے بجلی کی طرح پورے گھر کو چیر کر رکھ دیا، ہر نقاب گر گیا، ہر جھوٹ ٹوٹ گیا،
اور سب کچھ اس طرح سامنے آیا جیسے کسی فلم کے راز کھلتے ہیں، کیونکہ اس دن نور کے والد اچانک گھر کے باہر آ گئے۔ وہ کچھ دوائیں لائے تھے جو نور بھول گئی تھی، اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو ایک لمحے کے لیے رک گئے، کیونکہ گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، وہ آوازیں جو کسی باپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی نہیں سننی چاہیے۔ شبانہ چیخ رہی تھی کہ نور کو دوبارہ میں کے بھیج دو تاکہ اور پیسے مل سکیں۔ عمران کہہ رہا تھا کہ نور کا باپ کنجوس ہے، اور نور کی نند ہنس رہی تھی کہ نور تو صرف جہیز لانے کے کام آتی ہے، اور نور جو اپنی بچی کو گود میں لیے خاموشی سے بیٹھی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ دروازے کے پیچھے سب کچھ سن رہا ہے، ہر زخم، ہر تانا، ہر سازش۔ اور اس دن اس کے باپ کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ جو صرف بیٹیوں کے باپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب اس نے دروازے پر دستک دی، پورا گھر سہم گیا، سارے جھوٹ دھڑے پڑ گئے، سارے چہرے سفید ہو گئے، اور نور کے والد اندر داخل ہوئے اس خاموشی کے ساتھ جس نے سب کو ہلا دیا۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ سمجھ نہیں پائی کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ کی جھلملاتی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اور اسے فوراً سب سمجھ آ گیا، اور برسوں میں پہلی بار اسے اپنی صفائی نہیں دینی پڑی، اپنے آنسو چھپانے نہیں پڑے، اپنی تکلیف بیان نہیں کرنی پڑی۔ اللہ نے خود اس کی سچائی ظاہر کر دی تھی، بغیر اس کے ایک لفظ کہے، اور اسی لمحے نور نے صلح حدیبیہ کا سبق پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا۔ صبر کبھی کبھی تکلیف دیتا ہے، مگر اللہ ظالم کو کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ سب سے بڑی فتح اکثر خاموشی میں آتی ہے، اور اس کے والد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نور، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اور نور نے نہ روکا، نہ پوچھا، نہ پیچھے موڑ کر دیکھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو دیواریں بھی راز نہیں چھپا سکتی۔ اور جب وہ اس گھر سے نکلی، اسے لگا اس کے کندھوں سے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہے، جیسے بیڑیاں ٹوٹ گئی ہوں، جیسے پنجرے کا دروازہ کھل گیا ہو، جیسے کوئی پرندہ لمبی قید کے بعد پہلی سانس آزاد ہوا میں لیتا ہے۔ اور نور جب اپنے والدین کے گھر واپس پہنچی، وہ شکستہ عورت بن کر نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت بن کر لوٹی جسے اللہ نے خود محفوظ کیا تھا۔ اور جب رات کو اس نے اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھا، اس کے نازک چہرے پر ہاتھ پھیرا، تو اس نے آہستہ سے کہا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور برسوں بعد پہلی بار اسے اس بات پر پورا یقین تھا، کیونکہ اس کہانی کا راز یہ نہیں تھا کہ اس کے سسرال بدل گئے، بلکہ یہ تھا کہ اللہ نے ہر واقعہ اتنی حکمت سے جوڑا کہ نور کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولنا پڑا۔ سچ خود ظاہر ہو گیا، انصاف خود چل کر آ گیا، اور نور آخرکار مضبوط کھڑی ہوئی، غصے سے نہیں بلکہ ایمان سے، کیونکہ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جب تم طوفان میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، وہ ایسی کہانیاں لکھتا ہے جنہیں کوئی ظالم مٹا نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو یاد رکھیں، اللہ وہ ہر آنسو دیکھتا ہے جو اب چھپاتے ہیں، اور وہ ہر ظلم سنتا ہے جو اب سہتے ہیں۔ صبر کریں، لیکن اللہ کے وقت پر اپنا یقین کبھی مت کھوئیں۔ اگر آپ اسی طرح کی جذباتی، طاقتور، ایمان بڑھانے والی اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ڈین ان منٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں ہم حقیقی مسائل کو اللہ کی رحمت کی یاد دہانی میں بدلتے ہیں۔ لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں تاکہ یہ پیغام اس شخص تک پہنچ جائے جسے آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔